بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر اسرار حسن ہومیو اینڈ ہربل کلینک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری ویڈیوز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری ہے. وقتاً فوقتاً ہم مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی طرح کہ وہ موضوعات، وہ بیماریاں، وہ امراض جو ہم روزمرہ جن کا سامنا رہتا ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں پہلے ان کو کور کیا جائے. لیکن آج کا موضوع نہایت اہم، نہایت حساس اور ایک بہت نازک موضوع ہے، جس کو ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے، اور وہ ہے خاندانی نظام. شادی شدہ افراد جو نئے شادی شدہ ہیں، جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے، اور یا جو شادی شدہ افراد شادی کے بعد کسی بھی ازدواجی تعلقات کی وجہ سے مختلف غلط فہمیوں کا اور بدگمانی کا اور کسی بھی تذبذب کے اندر ہیں، اور ان کی لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے شروع میں ہی. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اس کو ہم، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس بات پہ زور دیا، ہمیں مختلف والدین نے یہ بات کہی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں، اس موضوع کو آپ زیر بحث لائیں، تاکہ معاشرے میں جو اس وقت بڑھتی ہوئی یہ معاملات چل رہے ہیں، طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 20 ہزار طلاقیں سالانہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور جو ان رجسٹرڈ ہیں، جن میں صرف ابھی سپریشن ہوئی ہے اور معاملات عدالت میں یا ثالثی کونسل میں نہیں گئے ہیں، وہ ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا موضوع شروع کریں، ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے رائٹ اپر کارنر پہ میرے کانٹیکٹس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، جو کہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملتی ہیں. اسی طرح جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں گزارش کروں گا نیچے میرے لیفٹ سائڈ کارنر پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ مستقل بنیادوں پر آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اور ان جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنے پسندیدگی کی بنیاد پہ لائک بھی کریں، اور اپنے کانٹیکٹس میں اور اپنے روابط میں اس کو شیئر بھی کریں. تو آتے ہیں آج کے اہم اور حساس موضوع کی طرف، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات اور ازدواجی زندگی، اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی، ان بڑوں کی جو گھر میں موجود ہیں، اور ان رشتہ داروں کی اور ان دوستوں کی جو اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور اپنی زندگی ہنسی خوشی اور بہتر انداز میں گزار رہے ہیں. بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں فرق کیا ہے. جن بچیوں کی رشتے طے ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، اور جن لوگوں کی ابھی حال ہی میں سال، 1.5 سال، 2 سال میں شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک کامیاب راستے پہ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس کو دیکھیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس طرح کی ہو کہ اس کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بچے دیکھ سکیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لائیں اور اس کو کور کریں. جو ٹاپکس، جو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں، وہ ہم آپ کو اچھی طرح واضح کر سکیں. تو بنیادی فرق شادی سے پہلے کی زندگی میں اور شادی کے بعد کی زندگی میں ازدواجی تعلقات ہی کا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں فزیکل کانٹیکٹ، جسمانی تعلق سب سے اہم چیز ہے، جو شادی سے پہلے نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد ایک ریلیشن شپ میں آنے کے بعد پھر سب سے امپورٹنٹ چیز وہ جسمانی تعلق ہے، جو کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے سکون کے لیے اور ایک اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے یہ تمام معاملات کرتے ہوئے زندگی کو آگے چلانے کے لیے فزیکل کانٹیکٹ، جسمانی تعلق
اور ازدواجی معاملات جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں. یہی شادی کا مقصد ہے تاکہ انسان برائیوں سے بچ سکے اور ایک اچھی اور صحت مند اور شریفانہ زندگی گزار سکے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں رہنمائی کے لیے لڑکیوں کو، بچیوں کو اور بچوں کو بتانی چاہیے وہ ہم ان کو پہلے ایک دفعہ اچھی طرح ان کی رہنمائی کر دیں. اس میں ضروری ہے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے جو جس کی شادی ہونے جا رہی ہے کہ اس کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہے. اگر ماں اس فریضے کو انجام صحیح طرح نہیں دے سکتی تو بڑی بہن جو شادی شدہ ہے یا اور رشتہ دار جس سے بچی کی بے تکلفی ہے، یا وہ سہیلیاں، وہ خاندان کی ایسی عورتیں جو اپنی زندگی کامیابی سے انہوں نے گزاری ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس کی رہنمائی کریں کہ اس ازدواجی تعلق کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے. تو یہ اس کو شادی سے پہلے بچی کو بتا دینا بہت ضروری ہے. اسی طرح وہ لڑکے، وہ مرد جو اس زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس ساری چیزوں کو وہ سمجھ لیں کہ ان کو ہم نے کیسے نبھانا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس میں اخلاقی حدود کیا ہیں اور اس کے اندر کس طرح رہنا ہے. تو اگر یہ معاملات شروع میں ٹھیک طرح سمجھ میں آ جائیں اور اس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ دونوں لڑکا اور لڑکی میں ڈیولپ ہو جائیں تو ایک کامیاب زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں اس میں مس انڈرسٹینڈنگ رہ جائے اور کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس طرح ازدواجی تعلقات صحیح طور پہ استوار نہیں ہوتے اور شروع ہی سے ایک بدگمانی، غلط فہمی اور ایک تلخیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو آخر کار علیحدگی کے اوپر اور اس سے بھی آگے چل کے طلاق پر اس کا انجام پہنچتا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ ہم اس فریضے کو نبھائیں اور ان ساری چیزوں کو اس طرح اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو بتائیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو غلط اور گمراہ کن کردار ادا کر رہا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے، گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے لوگوں کا ذہن خراب کیا ہے، بچوں کا ذہن خراب کیا ہے، اس بات کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، تمام انسانوں کو، تمام مخلوق کو نارمل حالات کے لیے، نارمل کنڈیشن میں پیدا کیا ہے. کوئی شخص بیمار پیدا نہیں ہوا، کوئی شخص اپاہج پیدا نہیں ہوا، کوئی شخص معذور پیدا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نارمل ہیں. اگر ہم ان معاملات میں ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ یہ کس طرح ہیں اور ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے، ان گمراہ کن پروپیگنڈا کے سے اس سے بچا جائے اور اس کو عام حالات کی ہی طرح لے کے چلا جائے. تو اس لیے جو لوگ اس پریشر میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم شادی کرنے والے ہیں اور یہ تمام معاملات ہمارے ایک اس طرح چلیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھ سے اور کسی بھی ان تمام معاملات کے بارے میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے ایک رہنمائی حاصل کر لیں. ادروائز بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے، غلط چیزوں کو سن کے غلط ادویات کا استعمال کرتے ہیں، غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آئندہ آنے والی صحت پہ شدید قسم کے برے اثرات پڑتے ہیں، جس میں گردوں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں جگر کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تمام اخلاقی حدود جن کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے ان کو سمجھا جائے، اس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. اس لیے کسی بھی دوائی کی، کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس میں وہ رابطہ کریں
ان کو صحیح رہنمائی بھی ہم دیں گے اور صحیح ان کو پراپر اس کے سلسلے میں اگر کسی دوائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتائیں گے. لیکن اگر بیلنس ڈائٹ ہے، نارمل خوراک ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کو نقصان پہنچا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو پھر کسی بھی طرح کے کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نارمل ایک روٹین میں خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس کے تحت اس میں چلیں اور اس کو پراپر طریقے سے یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لڑکی اور لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل میں یہ جو سوشل پریشر ہے اس معاملے کا، ازدواجی تعلقات کا، اس کی وجہ سے لڑکا خاص طور پہ دباؤ میں آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ بعض دفعہ کسی بھی وجہ سے وہ اس طرح صحیح پرفارم نہیں کر پاتا یا اس طرح صحیح ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر پاتا شروع میں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لڑکی ہے، جو بیوی ہے، وہ اس کو سپورٹ کرے اور اس بات کو ایک دم سے ایکسپلائٹ یعنی اس میں پریشان نہ ہو، اور اس میں کوئی بھی اس قسم کی اس کو پریشر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو لڑکے کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس کو پھیلایا نہ جائے، لوگوں میں سر عام اس کا چرچا نہ کیا جائے، تاکہ لڑکے کو بھی اعتماد ہو کہ جو میری پارٹنر ہے وہ مجھے سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس طرح انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور محبت کا رشتہ شروع میں ہی استوار ہو جائے گا. تو یہ وہ چند ایک باتیں تھیں جن کو ہم بتانا ضروری سمجھتے تھے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایرکٹائل ڈسفنکشن ہے اور پری میچور ایجیکولیشن ہے، اسی طرح لڑکیوں میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی بیماری ہے، لیکوریا ہے اور اس قسم کی، تو وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً اب ایڈریس کریں گے آپ کے ساتھ. تو اس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اس بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں تاکہ اس معاشرے میں اس خاندانی نظام کو بچایا جا سکے اور اس کو ایک خوبصورت طریقے سے آگے چلایا جا سکے. تو اس مقصد کے لیے آج کی ویڈیو ہم دینا چاہ رہے تھے آپ کو. تو اس میں اور بہت ساری چیزیں جو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں اور اس کے سلسلے میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کسی قسم کی گھبراہٹ کی، کسی پریشانی کی، کسی گمراہ کن اشتہار کی وجہ سے کسی کے پاس جانے کی جس کی اوتھینٹسٹی کا نہ پتہ ہو، جس کی بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو، یہ نہ پتہ ہو کہ وہ آپ کو کیا دوائی دے رہا ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، اس کے کیا برے اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب ہوں گے، اور پھر ان دوائیوں کے آپ عادی نہ بن جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایک نارمل لائف کی طرف آئیے، ایک نارمل زندگی گزاریے. اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ ساری معلومات اس انداز میں پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری مائیں بھی دیکھ سکیں، ہماری بہنیں بھی دیکھ سکیں، ہماری بچیاں بھی دیکھ سکیں اور ہمارے نوجوان بھی اس کو دیکھ سکیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح اب ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ اب اس میں جو ایسی چیزیں ہیں جو اس نظام کے ازدواجی تعلق کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہم ٹاپک ٹو ٹاپک آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، جس میں نے پھر عرض کر دوں ایرکٹائل ڈسفنکشن کمزوری کو کہتے ہیں، پری میچور ایجیکولیشن کتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے، اس کو کیسے اچھے طریقے سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس طرح لڑکیوں کے جو امراض ہیں، جو رکاوٹ بن رہے ہیں، جو پریشانی بن رہے ہیں لڑکے کے لیے، وہ بھی ہم اس کو باری باری آپ سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. تو اپنے معاونین، متعلقین اور محسنین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.